اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ سورہ ہود کا 5واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے کہ ہم نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنے قوم سے کہا، اے میری قوم، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی بھی معبود ہونے کے لائق نہیں، اس کے سوا تمہارا کسی اور کو معبود بنانا بہتان کے سوا کچھ نہیں۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ اے میری قوم، میں اپنی دعوت و تبلیغ پر تم سے کسی بھی قسم کا صلہ نہیں مانگتا، مجھے صلہ دینے کا ذمہ تو اس اللہ نے اپنے اوپر طے کر رکھا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود تم میری بات کیوں نہیں سمجھتے؟ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ اے میری قوم، کفر اور شرک پر اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یعنی توبہ کرو اپنے گناہوں پر۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تمہاری قوت میں مزید اضافہ کر دے گا، اور دیکھو مجرم بن کر ایمان سے اعراض نہ کرو۔ قوم عاد پر ہود علیہ السلام کی یہ باتیں شاق گزری۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو جھوٹا کہا اور ان کی حقانیت اور صداقت کے یقینی دلائل دیکھ کر بھی دعوت حق سے اعراض کیا اور اپنی ظاہری طاقت اور قوت کی وجہ سے تکبر کرنے لگے، جیسے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، کہ یہ جو قوم عاد تھی یہ ستونوں کے مانند تھی، یعنی اتنی طاقتور تھی، اور انہیں اپنے طاقت پر اتنا غرور تھا کہ یہ کہتے تھے من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے نبی کے ذریعے سے انہیں یہ اطلاع دی، اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ چنانچہ جب قوم عاد نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور نبی کی نافرمانی کی اور غرور اور تکبر کی وجہ سے جرائم میں مبتلا ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عذاب مسلط کیا، فارسلنا علیہم ریح، ہوا کے ذریعے سے اللہ نے ان کو ہلاک کیا، یعنی ایسی چیز سے ہلاک کیا کہ جو یہ اپنے طاقت کا غرور کرتے تھے، ہوا جو نظر بھی نہیں آتی، اس کے ذریعے سے اللہ نے اس پوری قوم کو ہلاک کیا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ۔ ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ گویا ان کے واقعے سے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے یہ سبق ہے کہ وہ قومیں جو اپنے قوت پر غرور کرتی ہے، اپنے طاقت پر ناز کرتی ہے، وہ طاقت اور وہ قوت اللہ کی طاقت اور قوت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح قوم عاد جو ستونوں کے مانند تھی، ان کی وہ طاقت ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی، اسی طرح قیامت تک کے آنے والے انسان چاہے کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو اور کتنے ہی ٹیکنالوجی میں وہ آگے کیوں نہ چلے جائے، لیکن اگر وہ کفر میں اور نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں تو وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، اور اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کسی کی طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ چھٹے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اسی نے تمہیں اس میں آباد کیا، لہٰذا اسی سے تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر ہمیشہ اسی کی طرف متوجہ رہو، بے شک میرا رب بہت قریب ہے اور بندوں کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ یہ سن کر قوم نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ اس سے قبل ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھی، کیا آپ ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے منع کرتے ہو جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں؟
اور کہنے لگے کہ جس دین کی آپ ہمیں دعوت دیتے ہو اس کے بارے میں ہمارے دل میں ایسے شکوک و شبہات ہے جنہوں نے ہمیں تردد میں ڈال رکھا ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا میری قوم اچھا یہ بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہوں، اس نے مجھے نبوت کی صورت میں خصوصی رحمت بھی عطا فرمائی ہے، یعنی مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے اور مجھے معجزہ عطا کیا ہے جو تم نے مانگا ہے، اس کے باوجود بھی تم اللہ کے حکم سے اعراض کرتے ہو، اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی صداقت پر دلیل مانگی، اور دلیل بھی بڑی عجیب، یعنی ایک اونٹنی جو گابن بھی ہو وہ سامنے والے پہاڑ کی چٹان سے ظاہر کر دی جائے۔ یہ معجزہ ظاہر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی دے دیا، انہوں نے اپنے آنکھوں سے اسے دیکھا بھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے اور کفر اور شرک کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ صالح علیہ السلام نے کہا یہ جو اونٹنی ہے اسے تکلیف نہ پہنچانا۔ ان ظالموں نے اسی اونٹنی کو ہلاک کر دیا، تو صالح علیہ السلام نے کہا تمہارے پاس 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پھر جب ہمارے عذاب کا وقت آ پہنچا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو عذاب سے اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ اے پیغمبر بے شک آپ کا رب قوت والا اور ساری مخلوق پر غالب ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور ظالموں کو ایک ہولناک چنگاڑ نے، ایک آواز نے آ لیا جس سے وہ صبح کو اپنے اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے، گویا ان گھروں میں وہ کبھی بسے ہی نہ تھے۔ دیکھو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، یہ بھی دیکھو کہ اس کفر کے نتیجے میں وہ لعنت کے حقدار بن گئے۔ یعنی قوم سمود بھی اپنے آپ کو عذاب سے بچا نہ سکی، جبکہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، وہ قوم سمود پہاڑ کو تراش کر گھر بناتی تھی۔ اتنے زبردست، یعنی آج کے اس جدید دور میں بھی کوئی پہاڑوں کو تراشنا یا پہاڑوں میں گھر بنانا آسان نہیں، وہ اس وقت بناتے تھے، لیکن ان کے وہ مکانات بھی ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے۔ اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے، چاہے ہم کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، کتنے ہی خوبصورت گھر کیوں نہ بنا لے، لیکن اگر ہماری زندگی میں اللہ کے احکامات نہیں ہے، نبی کا طریقہ نہیں ہے، ایمان اور عمل صالح نہیں ہے، تو ہم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ عذاب سے، اللہ کے عذاب سے حفاظت اور اللہ کے عذاب سے محفوظ ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایمان اپنا لے، نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں زندہ کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔